شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ جو شخص جمعے کے دن یہ سورت پڑھتا ہے اللہ سے جو کچھ مانگتا ہے اللہ عطا فرما دیتا ہے۔ محترم ناظرین، آج کے وظیفے کی یہ تسبیح بہت اہم ہے۔ یہ اللہ کی لاڈلی تسبیح ہے اور انتہائی آسان ذکر ہے کہ جسے نہ صرف بڑے بلکہ چھوٹے بچے بھی انتہائی آسانی سے کر سکتے ہیں۔ ایسی خیر و برکت والی تسبیح ہے کہ اس کو پڑھنے سے ہر پریشانی، مصیبت، دکھ، تکلیف دور ہو جاتی ہے اور انسان کی ہر حاجت اللہ کے فضل و کرم سے پوری ہو جاتی ہے۔ اس کا ذکر قرآن پاک میں بھی ہے اور بے شمار احادیث میں بھی اس تسبیح کا ذکر موجود ہے۔ جمعے کے دن میں کسی بھی وقت اس تسبیح کو پڑھ سکتے ہیں، یعنی اس تسبیح کے لیے کوئی خاص وقت مقرر نہیں ہے۔ ناظرین، یہ اللہ کی لاڈلی تسبیح ہے اور اس کو پڑھنے والا بھی اللہ کا لاڈلا بن جاتا ہے۔ اشفاق احمد رحمۃ اللہ علیہ ایک بہت بڑے ادیب اور مفکر گزرے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ کبھی بھی کسی انسان کی طرف سے اپنی ناقدری پر کڑنا مت، کیونکہ قدر و قیمت کا تعین ہمیشہ وقت کرتا ہے اور درجات اوپر متعین ہوتے ہیں۔ اگر انسانی رویوں میں الجھو گے تو زندگی بھر الجھ کر رہ جاؤ گے۔ بس ہمیشہ عیب اور غیب کے جاننے والے کے ساتھ اپنا معاملہ سلجھائے رکھو، ساری الجھنیں اور مسائل دور ہو جائیں گے۔ ہمیشہ اللہ رب العزت پر توکل رکھیں، اسی پر ایمان رکھیں تو انشاءاللہ آپ کے سارے مسائل حل ہو جائیں گے۔ ناظرین، امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک شخص آتا ہے اور کہتا ہے کہ مجھے فلاں مسئلہ ہے، میں بے حد پریشان ہوں۔ تو امام غزالی نے کہا کہ تم استغفار کیا کرو۔ کچھ دیر بعد ایک اور شخص حاضر ہوا اور اپنا کوئی مسئلہ بیان کیا تو آپ نے اس سے بھی کہا کہ استغفار کیا کرو۔ پھر کچھ دیر بعد ایک تیسرا شخص حاضر ہوا اور اپنی پریشانی اور مصیبت کا حل دریافت کیا تو آپ نے اسے بھی کہا کہ استغفار کیا کرو۔ قریب بیٹھا ایک دوست جو یہ سب دیکھ رہا تھا کافی حیران ہوا اور کہنے لگا کہ حضرت، آپ کے پاس جو بھی اپنا مسئلہ لے کر آتا ہے آپ اسے ایک ہی عمل بتاتے ہیں کہ استغفار کیا کرو، حالانکہ ان تینوں کے مسئلے الگ الگ نوعیت کے ہیں۔ تو امام غزالی نے فرمایا کہ کیا تم نے سورہ نوح نہیں پڑھی؟ حضرت نوح علیہ السلام اپنی قوم کو کیا فرما رہے ہیں کہ اے لوگو، استغفار کرو اللہ تمہیں اولاد دے گا، استغفار کرو اللہ تمہیں مال دے گا، اللہ تبارک و تعالی تمہیں رزق دے گا، اللہ کھیت دے گا، باغات دے گا، بارش برسائے گا۔ لہٰذا ہر مسئلے کا حل تو استغفار ہے، لہٰذا اس لیے میں نے سب کو استغفار کرنے کا مشورہ دیا ہے۔ اللہ والو، استغفار کرنا دراصل اللہ رب العزت کے ساتھ اپنے معاملات کو درست کرنا ہے، اور پھر جب اللہ کے ساتھ بندے کا معاملہ درست ہو جائے تو ہر مسئلہ خود بخود حل ہونے لگتا ہے۔ لوگ آپ کو دکھ دیں گے اور جان لو کہ ہمارے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کس کو دکھ دیا گیا۔ جب لوگ نبی کو دکھ دے سکتے ہیں، یعنی ایک بہترین اخلاق کے حامل اور سچے ترین صادق و امین کو دکھ دیا جا سکتا ہے، تو پھر آپ کی ہماری کیا حیثیت ہے؟ لوگ ہمیں بھی دکھ دیں گے، اپنے بھی دکھ دیں گے، بیگانے بھی دیں گے۔ ہو سکتا ہے کہ کام پر موجود دوسرے کولیگز ہی آپ کو دکھ دے رہے ہوں، لیکن ہمیشہ یاد رکھیں کہ دکھ تو نبیوں کی میراث ہے۔ اگر دکھ اور غم اچھے نہ ہوتے تو کبھی نبیوں اور پیغمبروں پر نہ آتے۔ ہر نبی غم سے گزرا ہے اور ہر نبی دکھوں سے گزرا ہے، ہر نبی مشکلات سے گزرا ہے اور ان سے گھبرانا بھی بالکل نہیں چاہیے، بلکہ یہ انسان کے درجات کی بلندی کا سبب بنتے ہیں۔ ناظرین، روزمرہ زندگی میں ہم سے بہت سے گناہ سرزد ہو جاتے ہیں، اور پھر یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ہم پر کرم ہے اور فضل ہے کہ وہ دکھوں اور غموں کی صورت میں ان کا کفارہ یہیں پر ادا کروا لیتا ہے۔ انسان پر اللہ مختلف طریقوں سے اپنی رحمت اور اپنا فضل فرماتا ہے اور ان میں دکھ اور تکالیف بھی شامل ہیں، لیکن پھر فائدہ یہ ہوتا ہے کہ قیامت والے دن انسان بالکل پاک اور صاف ہو کر اپنے اللہ کے حضور پیش ہوتا ہے۔ حدیث مبارکہ کے الفاظ ہیں کہ قیامت والے دن کچھ لوگ بالکل صاف شفاف ہو کر آئیں گے اور ان کا نامہ اعمال بالکل صاف ستھرا ہوگا، اور کہا جائے گا کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کو دنیا میں بڑی بڑی مصیبتوں اور تکلیفوں کا سامنا کرنا پڑا، لیکن ان لوگوں نے ان مصیبتوں اور تکلیفوں پر اللہ کے فضل سے صبر کیا اور آج اس کے نتیجے میں
یعنی قیامت والے دن ان کے اعمال میں کوئی گناہ بھی نہیں ہے، یعنی ان کے اعمال ناموں میں صرف اچھائیاں ہی اچھائیاں ہیں۔ لہٰذا بے شک اللہ سبحانہ و تعالیٰ صبر کرنے والوں کو بشارت دیتا ہے اور فرماتا ہے کہ تمہیں فرشتوں کی جانب سے سلام پیش کیا جائے گا، اور خود اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے ایسے بندوں پر سلام بھیجتا ہے۔ اور جان لیجئے کہ قرآن میں صبر کا لفظ تقریباً 100 بار آیا ہے، اور جنتیوں کی سب سے بڑی خوبی ہی صبر ہے کہ یہ صبر کیا کرتے تھے، یعنی غم پر صبر، برے رویوں پر صبر، اور صبر کا مطلب یہ ہے کہ برداشت کر لیا کرتے تھے، لڑائی جھگڑا نہیں کرتے تھے، اور بلا وجہ کوئی پھڈا نہیں ڈالتے تھے۔ اپنے غصے کو پی گئے تو غصے کو پی جانے والے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کو بے حد پسند ہیں۔ آج ہم گناہوں کے سمندر میں غرق ہیں، قدم قدم پر رب کریم کی نافرمانیاں کر رہے ہیں، ہماری صبحیں، ہماری شامیں، ہماری راتیں معصیتوں سے آلودہ ہیں۔ نفس و شیطان کے چنگل میں پھنس کر ہم اپنے رحیم اور مہربان پروردگار کی بغاوت کے مرتکب ہو رہے ہیں۔ دنیا کی محبت نے ہمیں آخرت سے غافل کر رکھا ہے، اور اس فانی، عارضی اور ختم ہو جانے والی زندگی کو ہم نے اپنا مطمع نظر بنایا ہوا ہے۔ خوف خدا، خوف آخرت اور بارگاہ الہی میں حاضری کا احساس معدوم ہوتا جا رہا ہے، اور نتیجہ ہمارے سامنے ہے۔ کثرت ذنوب نے ہم پر آفات و بلیات اور عصائب و آلام کے وہ پہاڑ توڑے ہیں کہ الامان الحفیظ۔ حالانکہ کتاب و سنت ہمیں اس بات سے آگاہ کرتے ہیں کہ انبیاء کرام علیہم السلام کے علاوہ کوئی فرد بشر معصوم نہیں، ہر انسان سے خطا اور غلطی کا صدور ہو سکتا ہے، لیکن بہترین خطا کار وہ ہے جو اپنے کیے پر نادم اور شرمسار ہو، جسے اس حقیقت کا احساس ہو کہ میرا بد عمل محفوظ کر لیا گیا ہے اور میرا رب مجھ سے اس بارے میں یقیناً پوچھے گا۔ یہی وجہ ہے کہ صاحبان ایمان کو بار بار گناہوں کے تریاق کی طرف متوجہ کیا گیا ہے۔ قرآن کریم کی 10 آیات مبارکہ توبہ اور استغفار کی اہمیت بیان کرتی ہیں۔ سینکڑوں احادیث مبارکہ میں انابت اور رجوع الی اللہ پر روشنی ڈالی گئی ہے کہ ایسا نہ ہو کہ بندہ گناہ کا ارتکاب کرنے کے بعد مایوس اور پریشان ہو جائے، بلکہ کتاب مبین میں خطا کاروں کے واسطے صاف صاف اعلان کر دیا گیا ہے کہ اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو۔ پھر سچے دل سے استغفار اور توبہ اور باری تعالیٰ کے سامنے اقرار معصیت کی خیر و برکات دونوں جہانوں میں نصیب ہوتی ہیں۔ ایک حدیث مبارکہ میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو کوئی استغفار کو لازم پکڑے، اللہ اس کے لیے ہر تنگی میں آسانی، ہر غم سے دوری کا سامان پیدا فرمائیں گے، اور اسے ایسی جگہ سے رزق نصیب فرمائیں گے جہاں سے اس کا گمان بھی نہیں ہوگا۔ جبکہ دوسرے حدیث مبارکہ میں ارشاد فرمایا گیا کہ قیامت کے روز جو شخص اپنے اعمال نامے میں استغفار کی کثرت پائے، اس کے لیے خوشخبری ہے۔ ناظرین، بعض لوگ یہ کہتے سنائی دیتے ہیں کہ ہم توبہ کے باوجود گناہوں سے باز نہیں آ رہے، تو پھر ایسی توبہ اور ایسے استغفار کا کیا فائدہ؟ حالانکہ حدیث مبارکہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص استغفار کرتا رہے اسے گناہ پر اصرار کرنے والا نہیں سمجھا جائے گا، اگرچہ دن میں 70 مرتبہ وہ اس گناہ کا ارتکاب کیوں نہ کرے۔ مذکورہ احادیث مبارکہ کی تشریح میں حضرت علماء کرام فرماتے ہیں کہ گناہ پر اصرار کرنے والا وہ ہے جو استغفار نہ کرے اور گناہ پر شرمندہ بھی نہ ہو، جبکہ ابن الملک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو کوئی معصیت اور گناہ کا کام کرے اور اس کے بعد استغفار کر لے اور اظہار ندامت سے کام لے تو وہ برائی پر اصرار کرنے سے نکل گیا۔ بھائیوں اور بہنوں، گناہوں پر شرمسار ہونا، اپنی لغزش کا اقرار کرنا اور اپنے جرم کا اعتراف کرنا وہ مبارک اور بابرکت عمل ہے جس کا توڑ شیطان کے پاس بھی نہیں ہے۔ امام اوزاعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ابلیس نے اپنے چیلوں سے کہا، تم انسانوں کو کس طرح گمراہ کرتے ہو؟ وہ کہنے لگے، ہم ہر طریقے سے اور ہر جہت سے انہیں گمراہ کرتے ہیں۔ ابلیس نے جواب میں کہا، کیا استغفار کے بارے میں بھی تم انہیں گمراہ کرتے ہو؟ یہ سن کر ابلیسی گماشتوں نے کہا، استغفار تو وہ عمل ہے جو توحید باری تعالیٰ کے ساتھ جڑا ہوا ہے، تو اس پر ہمارا زور کیسے چل سکتا ہے؟ تو ابلیس کہتا ہے، میں انسانوں کے درمیان ایسی چیز پھیلاؤں گا جس پر انہیں استغفار کرنے کی نوبت نہیں آئے گی۔
ناظرین، امام اوزائی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ شیطان نے انسانوں میں خواہشات اور تمناؤں کو پھیلایا، جسے کوئی گناہ نہیں سمجھتا تو پھر اس پر استغفار بھی نہیں کرتا۔ بھائیوں اور بہنوں، استغفار کے بے شمار فوائد ہیں، جن میں سے چند یہ ہیں کہ استغفار گناہوں کی بخشش کا ذریعہ ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، جو شخص کوئی برائی کرے یا اپنی جان پر ظلم کرے پھر اللہ سے استغفار کرے تو وہ اللہ کو بخشنے والا، مہربانی کرنے والا پائے گا۔ دوسرا یہ کہ استغفار گناہوں کے مٹانے اور درجات کی بلندی کا ذریعہ ہے۔ رسول علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ جب جنت میں نیک بندے کے درجے کو بلند فرمائے گا تو بندہ عرض کرے گا کہ پروردگار، یہ مرتبہ مجھے کیسے ملا؟ تو اللہ فرمائے گا کہ تمہارے لیے تمہارے بچوں کے استغفار کی سبب۔ ناظرین، استغفار ہر طرح کی طاقت اور قوت کی زیادتی کا ذریعہ ہے۔ ارشاد ربانی ہے، اے میری قوم کے لوگو، تم اپنے پالنے والے سے اپنی تقصیروں کی معافی طلب کرو اور اس کی جناب میں توبہ کرو، تاکہ وہ برسنے والے بادل تم پر بھیج دے اور تمہاری طاقت پر اور طاقت و قوت بڑھا دے اور تم جرم کرتے ہوئے روگردانی نہ کرو۔ ناظرین، استغفار بندے کے دنیاوی اور اخروی عذاب سے بچاؤ کا ذریعہ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور اللہ ایسا نہ کرے گا کہ ان میں آپ کے ہوتے ہوئے ان کو عذاب دے، اور اللہ انہیں عذاب نہیں دے گا اس حالت میں کہ وہ استغفار بھی کرتے ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندہ عذاب الہی سے محفوظ رہتا ہے جب تک وہ استغفار کرتا رہتا ہے۔ بھائیوں اور بہنوں، استغفار نزول رحمت کا سبب بھی ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، آپ نے فرمایا، اے میری قوم کے لوگو، تم نیکی سے پہلے برائی کی جلدی کیوں مچا رہے ہو؟ تم اللہ سے استغفار کیوں نہیں کرتے تاکہ تم پر رحم کیا جائے؟ بھائیوں اور بہنوں، استغفار دلوں کی صفائی کا ذریعہ بھی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن بندہ جب گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک سیاہ نقطہ پڑ جاتا ہے۔ اگر وہ گناہ چھوڑ کر توبہ اور استغفار کر لیتا ہے تو اس کا دل صاف ہو جاتا ہے، اور اگر وہ گناہ پر گناہ کیے جاتا ہے تو وہ سیاہی بڑھتی جاتی ہے، یہاں تک کہ اس کے پورے دل پر چھائی جاتی ہے۔ یہی وہ رین ہے جس کا ذکر قرآن مجید میں ہے۔ استغفار قربت الہی کا سبب ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ اسی نے تمہیں زمین سے پیدا کیا ہے اور اسی نے اس زمین میں تمہیں بسایا ہے، بس تم اس سے معافی طلب کرو اور اس کی طرف رجوع کرو، بے شک میرا رب قریب اور دعاؤں کا قبول کرنے والا ہے۔ استغفار اللہ کی محبت اور اس کے لطف و کرم کا سبب ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم اپنے رب سے استغفار کرو اور اس کی طرف توبہ کرو، یقین مانو کہ میرا رب بڑی مہربانی اور بہت محبت کرنے والا ہے۔ ناظرین کرام، استغفار بعض گناہ کبیرہوں کی بخشش کا ذریعہ بھی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے کہا استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، تو اللہ اس کے گناہوں کو معاف فرما دے گا اگرچہ وہ میدان جنگ سے بھی بھاگا ہوا ہو۔ ناظرین، یہ حدیث مبارکہ ہے، اور جب بھی آپ کو کوئی مشکل، کوئی مسئلہ پیش ہو، کوئی تکلیف درپیش ہو تو اس حدیث مبارکہ کو اپنے سامنے ضرور رکھنا۔ انشاءاللہ اس سے آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ جان لیجئے کہ عمر بن عاص نہایت برگزیدہ صحابی گزرے ہیں۔ حضرت عمر کے دور میں مصر کے گورنر رہے ہیں، تو کسی صحابی نے عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سنا تھا کہ قیامت کے نزدیک رومی غلبہ پا جائیں گے، اور آج کے حالات بالکل ایسے ہی ہیں۔ رومی یعنی عیسائی لوگ آج کل کافی غلبہ پا چکے ہیں۔ تو عمر بن عاص مسکرائے اور کہنے لگے کہ مجھے اس بات کی سمجھ ہے کہ یہ کیوں غلبہ پا جائیں گے۔ وہ صحابی بہت حیران ہوا اور کہنے لگا کہ آپ کو کیسے معلوم کہ وہ کیسے غلبہ پا جائیں گے؟ تو ابن عاص رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ میں نے ان لوگوں پر حکومت کی ہے، اور میں ان کو ان کی 5 باتیں بتاتا ہوں، یعنی میں آپ کو ان کے 5 خصوصیات بتاتا ہوں کہ جن کے سبب یہ لوگ غلبہ پا جائیں گے۔ ان کی پہلی خوبی یہ ہے کہ جب بھی ان پر کوئی مشکل آتی ہے تو ایک دفعہ گھبراتے تو ضرور ہیں، لیکن پھر فوراً اپنا محاسبہ کرتے ہیں کہ وہ مشکل کیوں آئی ہے۔ وہ قسمت کو نہیں کوستے رہتے کہ ہائے میں مر گیا، ہائے میں لٹ گیا، میری قسمت برباد ہو گئی۔ نہیں، یہ گھبرائے ضرور تھے، لیکن پھر سوچتے ہیں کہ یہ مصیبت آئی کیوں تھی؟ کیا یہ میرے کسی رویے کی وجہ سے تھی، اور کہیں مجھ سے کوئی غلطی تو سرزد نہیں ہوئی؟
لہٰذا جب بھی ان پر کوئی مصیبت نازل ہوتی ہے تو سب سے پہلے اپنے بارے میں سوچتے ہیں کہ مجھ سے کہاں غلطی ہوئی، یعنی سب سے پہلے اپنے آپ پر انگلی ہونی چاہیے، پھر کسی دوسرے کی جانب، اور یہ باور کر لینا چاہیے کہ کہیں میں نے کسی غلط آدمی کو تو اپنا دوست نہیں بنا لیا تھا، یا میں نے کوئی غلط عادت تو نہیں اپنا لی تھی، یا میں نے زندگی میں اپنا راز کسی غلط آدمی کو تو نہیں دے دیا تھا۔ لہٰذا رومن یعنی عیسائی سب سے پہلے اس مشکل کے بارے میں سوچتے ہیں کہ یہ مشکل آئی کیوں۔ ناظرین، صحیح مسلم کی حدیث بیان کر رہے ہیں کہ رومن کی دوسری خوبی یہ ہے کہ جب بھی ان پر کوئی آفت، کوئی مصیبت نازل ہوتی ہے یا کوئی ٹھوکر پڑتی ہے تو ان کی تبدیل کرنے کی صلاحیت بہت بہترین ہے، یعنی وہ برے حالات میں پھنسنے کے فوراً بعد اپنے آپ کو بحال کر لیتے ہیں۔ اس کی مثال یوں سمجھ لیجئے کہ ایک بندہ انٹرویو میں فیل ہو جاتا ہے تو بجائے اپنی قسمت پر ماتم کرنے یا دوسروں کے ساتھ گلہ شکوہ کرنے کے، وہ اپنی کمی کوتاہی کو دور کرنے کی کوشش کرتا ہے تاکہ اگلی بار وہ اس انٹرویو میں کامیاب ہو سکے، اور اسی کو بحال کرنا کہتے ہیں۔ عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ نے بتایا کہ تیسری خوبی ان کی یہ ہے کہ جب یہ دیکھتے ہیں کہ جنگ میں شکست ہو رہی ہے تو اس وقت اپنی ہار تسلیم کر کے بھاگ جاتے ہیں، لیکن پھر ہاتھ پر ہاتھ دھرے نہیں بیٹھتے اور دوبارہ حملہ کرنے کے لیے پہلے سے بہتر تیاری پکڑتے ہیں۔ یہ بھی ایک عقل مندی اور دانائی ہوتی ہے، جیسا کہ سلطان صلاح الدین ایوبی بھی ایک بار میدان جنگ سے جنگ کیے بغیر واپس پلٹ آئے تھے، اور پھر جب ان سے پوچھا گیا تو انہوں نے بتایا کہ میں نے حالات کا جائزہ لیا اور حالات بالکل ہماری فوج کے خلاف تھے، اور پھر عیسائی بادشاہ نے ہمیں یہ آفر بھی دی کہ اگر ابھی پلٹ جاؤ گے تو بچ جاؤ گے، ورنہ سب کے سب مارے جاؤ گے۔ لہٰذا میں نے مناسب سمجھا کہ اپنی فوج کو بے وقوفوں کی طرح مروانے سے بہتر ہے کہ ہم دوبارہ اچھی تیاری کے ساتھ عملہ آور ہوں، اور یہی عقل مندی بھی ہے۔ لہٰذا عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ نے اس وقت کے رومیوں کی یہ خوبی بیان فرمائی کہ ایسا نہیں ہوتا کہ یہ میدان چھوڑ کر بھاگ جائیں اور پھر واپس نہ آئیں، بلکہ یہ دوبارہ نئے سرے سے تیاری کر کے واپس آ جاتے ہیں۔ چوتھی خوبی ان کی یہ ہے کہ وہ لوگ صدقہ اور خیرات والے کام بہت زیادہ کرتے ہیں، یعنی دوسروں کے کام آنے والے اعمال بہت زیادہ کرتے ہیں۔ اور پھر فرمایا کہ ان کی پانچویں خوبی یہ ہے کہ یہ لوگ ناانصافی برداشت نہیں کرتے۔ اللہ والو، عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ نے 5 خوبیاں یہ بتائیں کہ یہ لوگ مشکل کے وقت سب سے پہلے اپنا محاسبہ کرتے ہیں، دوسری یہ کہ مشکل وقت سے نکلنے کے لیے نہایت ہی تیز رفتاری سے کوشش کرتے ہیں، تیسری یہ کہ جب جنگ سے بھاگتے ہیں تو پھر واپس پلٹ کر آتے ہیں اور پہلے سے بہتر تیاری کے ساتھ آتے ہیں، چوتھی یہ کہ آپس میں ایک دوسرے کے انتہائی خیر خواہ ہیں، ایک دوسرے کی ہر ممکن حد تک مدد کرتے ہیں، اور پانچویں خوبی یہ ہے کہ ناانصافی برداشت نہیں کرتے۔ دراصل عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ ہم مسلمانوں کو تعلیم دی تھی کہ اپنے اندر یہ 5 خوبیاں پیدا کر لینے والا انسان کبھی بھی زندگی میں مایوس اور پریشان نہیں رہتا، اور اپنے مشکل سے مشکل حالات سے بھی جلد باہر نکل آتا ہے۔ لہٰذا ان سب خوبیوں کے ساتھ ہی ہر شخص ہر وقت اللہ رب العزت سے توبہ اور استغفار کرتا رہتا ہے تو یقیناً اللہ کی مدد اس کے ہر حال میں شامل ہو جاتی ہے، اور یوں وہ اللہ سبحانہ و تعالی کا لاڈلا بن جاتا ہے۔ ناظرین کرام، اب آپ کو بتاتے ہیں کہ یہ عظیم الشان تسبیح کون سی ہے کہ جس کو پڑھنے والا اللہ تبارک و تعالی کا لاڈلا بن جاتا ہے۔ ناظرین کرام، وہ تسبیح ہے استغفر اللہ، یعنی یا اللہ مجھ گناہ گار کو بخش دے۔ ناظرین، یہ جملہ اللہ تبارک و تعالی کو بے حد پسند ہے۔ جب کوئی بندہ انکساری کے ساتھ یہ اعتراف کرتا ہے اپنے گناہوں کا اور اللہ سے بخشش طلب کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی بے حد خوش ہو جاتے ہیں، اور اللہ تعالی ایسے شخص کے لیے اپنی رحمت کے تمام دروازے کھول دیتے ہیں اور پھر اسے اتنا عطا فرماتے ہیں کہ جو اس کے وہم و گمان سے بڑھ کر ہوتا ہے۔ ناظرین کرام، جیسا کہ بتایا گیا ہے کہ یہ تسبیح اللہ کی لاڈلی تسبیح ہے، اور اس کو کرنے والا بھی اللہ کا لاڈلا بن جاتا ہے۔ تو جو انسان جتنا زیادہ اللہ کا لاڈلا بننا چاہتا ہے تو اسے چاہیے کہ وہ اتنا ہی زیادہ استغفر اللہ کا ذکر کرتا رہے۔ ہر انسان کو چاہیے کہ پورے دن میں کم از کم 1000 مرتبہ استغفار ضرور پڑھا کرے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے لاڈلے بندوں میں شامل ہو جائے۔ لیکن اگر کوئی انسان دن میں 1000 مرتبہ نہیں پڑھ سکتا تو کم از کم 100 مرتبہ تو لازمی پڑھا کرے، تاکہ جانے انجانے میں جو بھی گناہ انسان سے سرزد ہو جائیں اس کی معافی مل جائے۔
اور جان لیجئے کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ہے کہ آپ روزانہ 100 مرتبہ استغفار کیا کرتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالی اس تسبیح اور ذکر کی برکت سے انسان کے تمام گناہ خطائیں اور تمام لغزشیں معاف فرما دیتے ہیں۔ اللہ والو، وظیفہ شروع کرنے سے پہلے آپ نے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر 3 بار درود پاک کا نذرانہ پیش کرنا ہے۔ ایک بار ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے ایک تسبیح استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ پڑھنی ہے اور 3 بار سورۃ الاخلاص پڑھنی ہے۔ اس کے بعد 3 بار وہی درود پاک پڑھنا ہے جو شروع میں پڑھا تھا۔ ناظرین کرام، اللہ سے محبت کرنا ایمان کا تقاضا ہے، اور اس وقت تک توحید مکمل ہی نہیں ہو سکتی جب تک بندہ اپنے رب سے مکمل محبت نہ کرے، اور نہ تو محبت کی اس سے زیادہ واضح تحدید کی جا سکتی ہے اور نہ ہی اس سے بہتر تعریف ہو سکتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اپنی ذات سے پکی سچی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی سیرت مبارکہ پر عمل کرنے والا پکا اور سچا مسلمان بنائے۔ آمین یا رب العالمین۔ ناظرین کرام، آخر میں آپ سے گزارش ہے کہ کامنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی بھی 2 نام لکھ کر ضرور شیئر کیجیے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔